صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما ورب زدني فهما ورب زدني حلما ورب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریف تحلیلات ترجیحات تکبیرات تنہائی کبریائی یکتائی شہنشاہی اور ولیائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات اکبر واسطے خاص اور ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء احمدی مجتبی امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم مجاہد اعظم بدر منیر روشن ضمیر ساری کائنات دے پیر اور شیمہ دے ویر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ و طہرہ بے حد و حساب درود و سلام دعا دلی دعا ہے کہ رب کریم جتنے بھی تیرے بندے اتنی بندیاں پریشان غمگین دکھی مصیبت زدہ بے کس بے بس بے اولاد بے چین بے قرار بے گھر اللہ اپنے ایک ایک بندے اور ایک بندی کا اپنی رحمت خاص نزول فرما. دعائے رحمت مغفرت ائمہ دین محدثین اصحاب رسول شہداء انبیاء صلحاء اولیاء اللہ سب سے اپنی رحمت کا خاص نزول فرمائے اور درجات بلند فرمائے. اللہ اپنے بندے نال بڑا پیار کرتے ہیں. اس پیار کی بہت بڑی نشانی ماہ رمضان. رمضان کا ایک مقصد غرض نہیں کہ مال کے کائنات کو کھان پین کی کمی ہوگی. اللہ پاک نے پابندی لگائی ہے کہ ذرا بریک لگاؤ میں کوئی راشن اکٹھا کروں. بالکل ایک بات نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے ساری کائنات کا شہنشاہ فرماتا ہے لو اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم تواڈے اگلے پچھلے
جنوں انس سارے اکٹھے ہو جائیں، آدم تو آخری انسان تک سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کے بالکل منگنا شروع کر دیا، اور منگن والے اتنے حریص اور لالچی نے، انہاں دے حرص اور لالچ میں رسول اللہ نے بیان کیتا کہ دو وادیاں ہونے دے مال دیاں، پہاڑاں دے درمیان جڑی خالی جگہ نہیں انہوں وادی کہتے ہیں، کوئی من دو من سونا نہیں، کوئی ارب دو ارب روپیہ نہیں، یعنی اینا مال کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں دینا، پھر ایک نہیں دو ہون، ایک انسان جیسا پیٹ نہیں بھرے گا، جیسا دل اور دماغ نہیں رکھے گا، ایک کہے گا کاش کوئی تیسری بات ہی مل جائے۔ یعنی اتنے حریص اور لالچی انسان، پھر ایک تو نہیں، آدم تو آخری انسان تھا، یہ سارے کٹے ہوئے، صرف انسان نہیں، نہ جن بھی آ جانا، لو منگو جو منگنا جی، لے لو میرے کو جو لینا جی، تو اللہ کل شیخ جی فرماتے ہیں میں ہر بندے نو ان دی منشا تو زیادہ بھی دے دے مانا، کہ میرے خزانے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ میں سمندر وچوں سوئی ڈبو کے بار بار یہ مقصد نہیں کہ کھان پینے کی کمی ہوگی، کہاں کو پابندی لائی مہینہ بریک لاؤ، اور تسی اس بات کا مشاہدہ کیتا ہونا ہے، اس مہینے اسی دوسرا مہینے نسبت اللہ دیا زیادہ نعمتاں کھا رہے ہیں۔ یہ عام مہینے 15,000 خرچہ ہے تے 30 ہو جاتا ہے، ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے۔ اصل بات تو جو ہے کہ سارے گناہ زیادہ سن، عمر رہ گئی ساری تھوڑی، اللہ نے پھر اپنی رحمتاں دا ایک پیکج دے چھڑیا، لو میرے بندیو ایک مہینہ ٹکا کے لا لو، میں تھوڑے پچھلے تو بھی دیاں گا تے نیکیاں دے پہاڑ بنا بھی دیں گا۔ ایک ایک لمحہ رمضان دا بڑا غور و فکر نال، بڑی سنجیدگی نال اور بڑے خشوع خضوع دے نال گزارنا والا ہے۔ اللہ اللہ تسی ایس حدیث کو تسی اندازہ لا لینا ہے کہ کتنا بڑا مہینہ اور کتنا پیارا مہینہ اور کتنا رحمتاں دا بہت بڑا پیکج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں خواب دیکھیا، خواب میں کہتے ہیں دو بندے وہ فوت ہوئے، ایک سال پہلے شہید ہوئے ہیں، ایک سال بعد فوت ہوئے، ایک فوت ہوا ہے ایک شہید ہوا ہے۔ شہید ہونے والا سال پہلے شہید ہوا ہے، فوت ہونے والا سال بعد فوت ہوا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خواب جویند نے کہ شہید تو پہلے وہ سال بعد فوت ہونے والا اللہ کی جنت دے جا رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت بھی ہوئی کہ اللہ کی جنت دے 100 درجے نے، 100 دے 100 ہی اللہ کے مجاہد واسطے تیار کیتے ہیں۔ وہ ایک دھار بندہ کرتا ہے، دوسری دھار بندہ کرتا ہے، اس دھار کے درمیان جڑا وقفہ ہے نا، ان ہی مقابلہ نہیں، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے فی سبیل اللہ جو ہے کہ بندہ جنت کی پہلے کی میں چلا گیا۔ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے سامنے نبی میں اس طرح خواب ہے کہ نبیوں کے سردار نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعد سنۃ، یہ بعد میں جڑا فوت ہونے والا ہے انہیں ایک پورا سال بعد فوت ہوا ہے، سال بعد فوت ہوا ہے۔ اور میں پھر تعجب نہ کر فادرک رمضان فصیامہ وصلی وقضا وقضا، اور اللہ کے بندے کو رمضان لب گیا تھی، یہ دو روزے لب گیا سن، یہ روزے سجدے کیتے نے، روزے قیام کے صدقے تے خیرات کیتے نے، یہ روزیاں میں دعاواں کیتیاں نے، اور فرمایا تو تے حیران ہو رہا ہے کہ شہید سال بعد گیا ہے، ان دے اور ان دے اندر اتنا فرق آ گیا بین ابعد ما بین السماء والارض، اور جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے ایویں ایڈی ہوندی بلندی کا فرق۔ اندازہ کرو رمضان کی پیکج ہے، رمضان کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ روزہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا یہ مقابلہ کون کرے؟ دیکھو اس مہینے کا مقصد ہے تقویٰ، تقویٰ اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی، حلال اور حرام اندر تمیز ہوئے یہ تقویٰ کہتے ہیں، نیکی کا حکم کرنا یہ تقویٰ کہتے ہیں، برائی کو منع کرنا یہ تقویٰ کہتے ہیں، جھوٹ کو پرہیز کرنا یہ تقویٰ کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا، یہ سارے معاملے تقویٰ کا بھی اندر ہیں۔
تقوی پہلی سری تقوی تو اگے ورا تقوی کی ہے حلال حرام کی تمیز تقوی تو اگلی سری کی ہے ورا ورا کی ہے شک والی چیز دے نیڑے بھی نہیں جاتا شک والی چیز دے بھی نیڑے نہیں جاتا ورا تو کہ زہد تیسری سری اللہ کی محبت کی زہد کی ہے اللہ کی نعمتیں ہیں چنگا کھا سکتا ہے چنگا بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ سب کوئی رب دے راہ وچ لٹائی جا رہا ہے آندا کوئی اگے جا کے چلا ہاں جی یہ کہندے نے بڑا نعمتاں ہیں مال ہے چنگی سوسائٹی گھر بنا سکتا ہے کوئی گناہ نہیں اللہ نے دتا ہے بنا لیا نے چنگی گڈی لے سکتا ہے کوئی گناہ نہیں اللہ نے دتا ہے استعمال کر رہا ہے ہاں جی تو بڑا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ دے راہ وچ خرچ کر رہا ہے آخرت دے معاملے درست کر رہا ہے تے ان کے اندر زہد پہلا ہے تقوی دوسرا ہے ورع تیسرا ہے زہد چوتھا کی ہے روزہ سمجھے بھی تم یعنی محبت کی چوتھی سیڑھی تے سب کو اعلی سیڑھی کو کی ہے روزہ اللہ اکبر او پیاریو اس مہینے کی برکت نو رحمت کو سمجھو اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا ہے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ بڑے اندر تقوی پیدا ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دے آن تو پہلا رمضان کا تعارف فرمایا اما اتاک رمضان او میرے امتیو رمضان قریب آ گیا جے شہر مبارک اس مہینے کو عام نہ سمجھا جے ایک برکت والا مہینہ ہے فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام اللہ پاک نے اس مہینے دے بڑے دے روزے فرض کر دیتے نے تفتح ابواب الجنہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اور جنت دے اٹھے دروازے کھول چھڈے نے وتغلق فیہ ابواب الجحیم اس مہینے اندر اللہ پاک نے اور جہنم دے 7 دروازے بند کر چھڈے نے فرمایا وتغل فیہ مراد الشیاطین اللہ پاک اس مہینے اندر سارے شیطان تے جن جھگڑ لیندا ہے اور اس مہینے دی ہر رات اور دن دے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں کو جہنم تو آزاد فرما دیندا ہے پیاریو اس بات پہ غور کرو اللہ پاک نے یہ ماہ مقدس ماہ رمضان اس دی ہر رات کے اندر فیصلہ کرتا ہے یا میرا فلانا بندہ جہنم تو آزاد میری یہ بندی ہے میں تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے اللہ اکبر عام دنوں کے اندر عام دنوں کے اندر کی حالت ہے یا اللہ دل کرتا ہے تینوں منائیے شیطان ہی پیچھے چھڑتا فرمایا پھاڑ لو سارے شیطان دل کرتا ہے تینوں منائیے یا اللہ سی گنہگار بڑیاں میں آسمانہ دے دروازے کھول دیو جنت دے دروازے کھول دیو اللہ پاک انہیں نے جہنم دے گڑے تے کھڑا اللہ فرماتے نے جہنم دے 7 ہی دروازے بند کر دے او میرے بندیا میں سارے تیرے بہانے دور کر چھڈے نے آج رات ہر دن فرشتے آواز آتے نے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقفر او گناہ کرنے والے گناہ تو باز آ جا مہینہ رمضان دا آ گیا ہے رحمتاں دے پیک جا گئے نہیں رحمتاں دے دریاواں دا رخ تیرے وال ہو گیا ہے اور رحمتاں دے پیپو کھل گئے نیکیاں دا سیزن آ گیا یا باغی الخیر اقبل اور نماز پڑھنے والے نماز اور زیادہ سونی پڑھ اور سجدہ کرنے والے اپنا سجدہ لمبا کر دے اور رکوع کرنے والے اپنا رکوع لمبا کر دے دعا کرنے والے دعاواں منگن دا ٹائم آ گیا دعاواں کرن دا ٹائم آ گیا صدقے اور خیرات کرن دا ٹائم آ گیا رحمتاں اور برکتاں دا ٹائم آ گیا یا باغی الشر اقصر او گناہ کرنے
والے باز آ جاؤ، وہ شراب پینے والے باز آ جا، زنا کرنے والے باز آ جا، اور بدکاری وال جان والے باز آ جا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمتاں دا مہینہ رمضان آ گیا۔ اس مہینے کا احترام کرنا ہے کیویں؟ روزہ رکھ کے۔ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ حج بندے نے کیتا، لکھیا گیا، نماز پڑھی، لکھی گئی، صدقہ اور خیرات کیتا، لکھیا گیا، دیواری روزے دی آئی، فرشتہ نے کلمہ چک لیا افطاری دے ٹائم، نظرہ اللہ وال لگیاں نے، مالک آرڈر کرے گا تے روزے دار جب لکھ دیئے، وہ تو آواز ہے میرے فرشتے ہو تسی رمضان دے روزے دا اجر لکھ نہیں سکتے۔ اللہ حج کیتا ہے اسی لکھ لیا ہے، نماز پڑھی ہے اسی لکھ لیا ہے، انہیں صدقہ تے خیرات کیتا ہے اجر لکھ لیا ہے، اور میں روزہ ایسا عمل ہے کہ میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے اجر بھی انہوں میں آپ ہی نہ فرماؤں۔ کیونکہ روزہ واحد عبادت ہے جن کے اندر اخلاص ہے، روزہ واحد عبادت ہے جہاں صرف بندے اور اللہ دا معاملہ ہے۔ بھائی زکات ویکھ لی لوگوں نے، نماز ویکھ لی، حج کیتا ویکھ لیا، دعا کیتی ویکھ لیا، لیکن روزہ ہے کسی نے کوئی پتہ نہیں اندر روزہ ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں محبت اللہ نال۔ دوپہر دا ٹائم ہے، کمرے وچ گیا ہے، فریج دا دروازہ کھولیا، ہر قسم دے مشروبات نے، ہر قسم دے پھل پے نے، میدا کہتا ہے پکڑ دے کھا لا، دماغ کہتا ہے، دل کہتا ہے نہیں نہیں آج بھوکیاں رہ کے اپنے خالق نو منانا ہے۔ وضو کر رہے یار، اس کا ٹائم کتنا گڑا خشک ہوتا ہے، یہ وضو کیتا ہے، منہ میں پانی پایا ہے، گھما کے باہر سٹی جا رہا ہے، کوئی گڑے کے اندر قطرہ جا رہا ہے، کھنگ کے باہر کٹ رہا ہے، میدا تڑپ رہا ہے، آن دے 2-4 گھٹ، اندر بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ویکھن والا، ایک کہتا ہے ویکھن والا میرا رب میں نو ویکھن دیا ہے۔ ایسی محبت، ایسی تڑپ، ایسی جستجو کہ رب دا پیار ایک نرانے انداز ہے۔ ماں ناراض ہوئے نا بچے کا، بڑا ترلے رہے، چل اماں ہن لیٹ نہیں ہوندا، مینوں معافی دے دے، کدی پیر دبا رہا ہے، کدی قدم دبا رہا ہے، ہاں جی کدی کندھے دبا رہا ہے، نہیں ہوندا، ماں آندی نہیں تو نہیں لیٹ ہونا ہے۔ ماں بیٹے دی محبت دا بھی اپنا انداز ہے۔ اچھا بیٹا کہتا اماں تو نے معاف کر دینا، گل کی تو سارا جتن لگا لینا، ہن کیویں منائے گا؟ ایک ناشتہ نہیں کیتا، ماں دے سامنے نا 4 پیڈا کے لمحہ پہ گیا، دوپہر تک ٹائم ہویا کہ اٹھا بدل دیا، ماں رحمت دی بہار ہے، پتہ چل گیا میرے بیٹے میں بھوک لگی ہے، کھانا بھیجیا بیٹے دے ہاتھ، میں نہیں کھانا، بہن لے کے آئی میں نہیں کھانا، باپ کھانا لے کے آیا میں نہیں کھانا، بھی گل کی ہے برخوردار کیوں ناراض ہے؟ کہ اماں ناراض ہے، جتنی دیر تک امی ناراض رہی ہے میں روٹی نہیں کھانی۔ اور ماں آپ سامنے آ گئے، چل کھانا کھا، نہیں چل کھا لا، اماں شرط پہلی ہے معاف کر دے تے کھانا کا، وہ کہنا ٹھیک ہے، کہ ماں دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، اگر تینوں ایک باری نے 100 باری معاف کیتا، تو جت گیا تے میں ہار گئی، یہ تو کھانا نہیں کھائے گا مینوں چین تے قرار کیویں آئے گا؟ اے ماں ہے وہ ارحم الراحمین ہے، جدی رحمت دا ٹھکانہ کوئی نہیں، جدو رکوع کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں، ظہر دے ٹائم بھوکا دے پیاسا، وہ عصر دے ٹائم جدو رکوع تے سجدے کر رہے ہیں، قرآن دی ہم تلاوت کر رہے ہیں، بھوکا دے پیاسا، اور کھانے سامنے نے پھر بھی نہیں کھا رہا، اکھاں دے وچوں پانی نکل رہا ہے، اے جناب 18-16 گھنٹے دا بھوکا بندہ رب نو بنا رہا ہے، اور فرشتے بے بس ہو گئے نے، فرمایا فرشتوں بس کرو، انہیں امداد یہ ایسا بنایا سولی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے اجر بھی میں
فرما دے رمضان دیا برکتاں لینا چاہتے ہو رحمتاں لینا چاہتے ہو تے قانون سمجھو جیڑا بندہ کہندا ہے کہ میں روزے دا پورا فائدہ لواں رمضان دا پورا فائدہ لواں اس رمضان دا میرے تے اثر ہوئے میری زندگی تبدیل ہوئے تے پھر قانون کی ہے من صام ایمانا رمضان کیڑا بندہ ایمان دی حالت اندر تے نیکی دی نیت نال روزہ رکھے اللہ دے گناہ معاف فرما دے من صام رمضان ایمانا شرط کی ہے ایمان روزے دی پہلی شرط یہ ہے ایمان یہ کر کر کے تیرا ایمان ڈول جاتا ہے تیرے روزے نے نہیں اسے کھانا من صام رمضان ایمانا پہلی شرط لگا چھٹی کوئی در 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 پجاری بن کے روزہ نہ رکھی میں تیرا روزہ قبول نہیں ہو کرنا در در دی کھے کھا کے روزہ نہ رکھی میں تیرا روزہ قبول نہیں ہو کرنا اور میرے تو علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا تے گنج بخش تے لجپال کس رونا کمی میں تیرا روزہ قبول نہیں کراں گا اور میرے علاوہ کسی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلائی دعاواں نہ کری میرے علاوہ کسی اور نو پکاری نہ کیونکہ روزے دی شرط کی ہے من صام رمضان ایمانا ایمان دی حالت پہلی شرط کی روزے دی رمضان دی پہلی شرط کی ہے فائدہ پورا رمضان دیاں برکتاں رحمتاں اوے اللہ دے فضل اگر چاہتے ہو تے سب تو پہلا جڑا کام کرنا پہلا کی ہے ایمان صحیح العقیدہ دوسرا کی ہے وقت صحابہ ایک ترجمہ ہے اللہ دی رضا اور ایک ہی ترجمہ ہے احتساب اپنے محاسبے کو سامنے رکھ دیا ہوئے روزہ رکھی اپنے گناہ سامنے رکھ دیا ہوئے روزہ رکھی پھر دل روزے دا فائدہ ہوئے گا جیڑا بندہ گناہاں دی معافی ہو سمجھ کے روزہ رکھے گا اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے گا اون روزے دا فائدہ ہوئے گا روزے دی پہلی شرط فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ایمان ہوئے گا روزہ اثر وکھائے گا اللہ اکبر رب دا ڈر خوف توبہ دی نیت ہوئے گی روزہ اثر وکھائے گا اللہ دی رضا واسطے روزہ ہوئے گا روزہ اثر وکھائے گا روزہ کیوں اثر وکھائے گا فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابا جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ چھڑدا نہیں جھوٹی گل تے عمل چھڑدا نہیں اینو بھوک تے پیاس تو علاوہ اور کوئی شے لبنی کوئی روزے دا اجر ملے گا سچ بولن نال روزے دا اجر ملے گا سچ تے عمل کرن نال روزے دا اجر ملے گا زبان تے کنٹرول کرن نال روزے دا اجر ملے گا اکھ دے اندر حیا ہوئے گا روزے دا اجر ملے گا تے روزہ اثر بھی بتائے گا روزہ اپنی برکتاں دکھائے گا اے پھر وہ خوش نصیب بندے نے جنہاں دے بارے نبیاں دے سردار نے فرمایا اوے روزے دار دے منہ دے وچوں جڑی ہوا نکلدی ہے اللہ نو جنت دی کستوری تو بھی زیادہ پیاری لگدی ہے ایس لین دیا تو روزہ رکھیا ہوئے تیری آنکھ دا بھی روزہ ہوئے تیری زبان دا بھی روزہ ہوئے تیرے کان دا بھی روزہ ہوئے تیرے ہاتھ دا بھی روزہ ہوئے تیرے قدم دا بھی روزہ ہوئے اور تیرے دل دا بھی روزہ ہے تیرے دماغ دا بھی روزہ اس روزے نے تیری زندگی تبدیل کرنی اس روزے نے بارے اللہ نے فرمایا والصائمین والصائمات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما اس روزے دے بارے نبیاں دے سردار نے فرمایا والصیام جنہ اور روزہ ٹالے ایک ہاتھ اندر تلوار ہے ایک ہاتھ اندر ٹال ہے تائیں بندہ بدام دے اندر کامیاب ہو جاتا ہے وہ جہنم دی آگ دے خلاف روزہ ٹالے بے حیائی دے خلاف روزہ ٹالے بدکاری دے خلاف روزہ ٹالے اللہ اکبر بے پردے
بدوی دے خلاف روزہ ٹالے، فیشن کی بربادی دے خلاف روزہ ٹالے، الصیام جنہ، اے روزہ اثر بخائے، اے روزے دار بندے اور بیویاں نے جنہاں دے بارے ساری کائنات دا شہنشاہ ایک سپیشل جنت دا دروازہ بنایا ہے جن کا نام ہی باب الریان ہے. قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنی عدالت وچ اعلان کرن گے این الصائمون. او گرمیاں سردیاں دے ٹھنڈ دے اندر گرمیاں دے اندر تڑپ کے پیاسے رہ کے مینوں منان والے روزے دار میرے بندے اور میریاں بندیاں کدھر نے؟ یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. ورنہ جاؤ تھوڑے واسطے میں سپیشل ایک دروازہ بنایا جن کا نام ہی باب الریان ہے. تھوڑے تو علاوہ ان دے وچوں کوئی لنگ ہی نہیں سکتا. تسی لنگ جاؤ گے تے ہمیشہ واسطے بند ہو جائے. یہ نہ پروٹوکول، یہ نہیں اللہ کی رحمت، یہ نہیں اللہ دے فضل. تے جیڑا بد نصیب ایڈے عظیم مہینے کے اندر بھی روزہ نہیں رکھتا، اور میں نے جڑی بیماری لگی ہے کیڑی پتہ نہیں، اکثر بھی کرائے نے ڈاکٹر نے بڑیاں نبزاں اٹھائیاں نے، حکیم بے بس نے، ڈاکٹر بے بس نے. کسی کو میری بیماری سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو میری بیماری اور سمجھ آ گئی ہے. قرآن نے دسیا ہے کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. اے نفاق دا غرض ہے، رب دی محبت ہی نہیں، وگرنہ اصحاب رسول اور صحابیات اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو گرمی دی شدت دے اندر روزہ رکھاندے تے ماں دا دل اللہ نے کیڑا نرم بنایا. اور 7 سال دا بچہ ہے، 6 سال دا بچہ ہے، 5 سال دا بچہ ہے، ایڈے بچے نے روزہ رکھیا ہوئے تے ماں نو کتنی کو تکلیف کی ہوندی ہوئے گی، اور باپ کو کتنا کو درد محسوس ہوندا ہوئے گا. نال سہری پلائی، ان کی بھی تربیت جاری ہے، انہوں بھی روزہ رکھایا ہے. ہن زور دا ٹائم آیا، بچے دے ہونٹ خشک ہو گئے، بچے دا حلق سو گیا، اثر دے ٹائم آیا، بچہ بلبلان دے آیا. ماں نے کھلونے سامنے رکھ چڑے، ماں نے جناب کھیلن دیاں چیزاں سامنے رکھ چڑی، بچے نو دھیانے لگا کے تے ماں مصلے تے سجدے پہ گئی. اللہ اے میرا معصوم بچہ ایڈا لمبا سفر کر نہیں سکتا، لیکن تیری محبت وچ اللہ نے رکھیا ہن تے ساڈے گناہ معاف. اتنی بھی محبت میں کھاؤ حضرت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک نوجوان کو دیکھا روزہ نہیں رکھیا، فرمایا بد نصیبہ رمضان نے روزہ نہیں رکھیا. ساڈے تے معصوم بچے بھی روزے دی عادت دے اندر نے، تینوں رب دا خوف نہیں. یاد رکھ لو بے روز بندہ دنیا تے چلتا پھرتا جہنم کا بالن ہے. اللہ بندہ مریض ہے، مرض بھی ایسا ہے کہ وہ اپنا پتہ ہے، اللہ نے پتہ نہیں انہوں بھی ان کے بارے قرآن نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. چلو جو اللہ صحت دے رہا ہے نہیں جانتی نہیں اللہ تے چنگا بنا ہٹا کٹا بندہ بہانے بنا کے روزہ نہ رکھے. پھر سن لو نبیوں دے سردار نے پہلی دوسری تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے ہماری بددعا کیتی. نوریاں دا سردار آیا، محبوبہ سونیا جڑا تہاڈا نام سن کے درود نہ پڑھے اوندے تے اللہ دی بھی لعنت دے، فرشتیاں دی بھی لعنت دے. تے نبی پاک فرماندے نے آمین. دوسرا بد نصیب ماپیاں نوں اپنی حیات دے اندر پا کے جنت نہ لئی، لعنت اس بد نصیب تے. میں آمین. سونیا جس بندے نے رمضان دا روز رمضان پایا تے رمضان دا روزہ نہ رکھیا، اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے. اور نوریاں دا سردار بد دعا کر دے تے نبیاں دا سردار اس بد دعا تے آمین کہہ دے. میں کیوں نہ کمائے بندہ ٹرتا پھردا جہنم دا بالر. گھراں دے گھر دے روز بازار بھرے پہلے رب دے غضب نوں دعوت دے پڑ جاواں. نبیاں دے سردار اللہ نے اپنی آنکھاں نال بتایا، نبیاں دے سردار نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا. فرمایا مینوں پہاڑ تے چڑھایا گیا، میں ویکھیا بعض بندے نے
بڑے تیز آلات دے نال انہاں دیاں براچھاں چیریاں جا رہیاں نے پیپ تے ریشہ ادھروں ایس بدھی تک ادھر پہنچ گیا ادھروں بات چیری جا رہی ہے ادھر جا رہا ہے پیپ ریشہ بہ رہا ہے چیخ رہے نے چلا رہے نے منہا بلائے کیڑے بد نصیب نے بندے محبوبہ سونیا اے او بد نصیب نے جڑے رمضان دا حیا نہیں سی کرتے رمضان روزے نہیں سی رکھتے ڈاکٹر رب دے غضب تو رب کو منانا دا مہینہ ہے رحمتاں دی بہار گزر جائے گی اور روزہ رکھ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں رمضان اور قرآن دا بڑا خصوصی کنٹیکٹ رمضان اور قرآن اس مہینے نے فضیلت بھی لیتے کیوں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دا سی جس مہینے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا اور جس مہینے اندر نازل ہویا او مہینہ مہینیاں دا سردار بن گیا جس رات اندر نازل ہویا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ نے اس رات کو 1000 مہینے تو بہتر بنا چھڑیا اور جس امت واسطے آیا وہ امتاں دی سردار بن گئی اور قرآن جس سینے تے آیا نبیاں دا سردار بن گئی رمضان ہوئے تے قرآن ہوئے ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں کدوں عام دن آئے پھر فرمایا الف لام میم ایک نہیں 3 حرف نے 3 نیکیاں نے اے عام دناں دی گل ہے تے جے وضو کر کے پڑھے رو کے پڑھے تہجد دے ویلے پڑھے رمضان دے مہینے وچ پڑھے ہاتھ بن کے پڑھے اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں 1400 نہیں اے تیری تے تیرے خالق دی محبت ہے میں ذالک فضل اللہ خزانہ دا مالک ہے ایک ایک حرف تے او لکھاں نیکیاں دے دے تے پوری کائنات دا اس اللہ ہی شہنشاہ قرآن اللہ قرآن تے پڑھنے دل کرتا ہے لیکن زبان اٹک رہی ہے زبان اٹک رہی ہے وہ تو آواز ہوندی ہو پیاریا تو پڑھ دے نہیں ایک تینوں پڑھن دا اجر دیاں گا ایک تینوں اٹکن دا اجر دے دیاں او قرآن پڑھ دیا اٹک گیا ہے زبان ہوتی ہے لفظ نہیں آ رہا اللہ فرماندے نے تیرے اٹکنے نو میں عبادت بنا چھڑے تیرے اٹکنے نو بھی اور قرآن نو سیدھے نہ لا قرآن نال محبت کر قرآن پڑھ اس قرآن نے بڑیاں بڑیاں نو چپ چھڑیا ہے اس قرآن نے بڑیاں بڑیاں نو عزت دے تاج پہنا چھڑنے اس قرآن نے بڑیاں بڑیاں دی زندگیاں تبدیل کر چھڑیاں نے نجاشی ہے حبشے دا بادشاہ ہے میرے پاک علی دا بھائی جعفر تیار ہے قرآن پڑھ جاؤں دی عدالت اندر کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا عیسیٰ دے بارے بھی تے دسنا تے میرے جعفر تیار نے کیا فذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا قرآن پڑھتے پڑھتے میرے سونے علی دے بھائی جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام تے پہنچے نا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا نظرہ جو کے ویکھیاں اور نجاشی بادشاہ اتنا رویا
اتنا رویا داڑھی آنسواں دے نال تر گئی اللہ نے امام دی دولت نال مالا مال فرما چھڑی قرآن کوئی سنے دے صحیح کیا اور قرآن دے زندگیاں تبدیل کر دیندہ ہے میرے نبی طائف اندر قرآن سنا دیاں مارا پیاں زخمی چہرہ میرے مصطفیٰ دا مکے والے نے پابندی لگائی ہے لا تسمعو لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون پابندیاں لگیا قرآن نہیں پڑھیا جا سکتا ایتھے قرآن نہیں سنایا جا سکتا تے نبیان دے سردار نے طائف دا صبر کیتا ہے طائف والے نو قرآن سنایا ہے تے جناب قرآن دے مقابلے دے اندر پتھر ملے نے میرے نبی دا چہرہ زخمی ہے قرآن نہیں سنیا میرے آقا واسطے اللہ پاک نے فرشتیاں دی جماعت پہ چڑھی محبوبہ سونیا جے میرا قرآن انسان نہیں سن دے میرے جن آگئے نے تسی انہاں قرآن سناؤ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اور قرآن نے بڑے دی زندگی تبدیل کر چھڑی کوئی قرآن دے نیڑے آئے تے صحیح قرآن روح ہے سب تو اہلی چیز پتھر ہے فرمایا نہیں لویا پھاڑ دیتا پتھر نو لوہے تو بھی ہیوی آگے اگ بجھا دیتی ہے اگ تو بھی ہیوی پانی یہ بجھا دیتا ہے پانی تو بھی ہیوی ہوا ہے پانی کو اڑا دیتی ہے فرمایا سب تو اونچا رب دا قرآن ہے جنہوں اللہ نے روح کیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور جن کو قرآن ہے وہ دندر ہی روح ہے باقی تے چلتا پھرتا مردہ نظر آ رہا قرآن دے قریب دے آؤ قرآن کا کرن دے دیکھو یہ دے قریب آؤ گے اس طرح دے تاج اللہ پہنا قریب آؤ دے سے آئے نبینا صحابی جے حضرت عبداللہ بن مکتوم کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے نے لیکن قرآن دی محبت کی ہے روزانہ 2-4 ایتاں لے کے میرے نبی کو یاد کر لیندے ایک دن مصطفیٰ علیہ السلام مکے دے کافراں نوں قرآن سنا رہے نے تے کی انہاں شرط لائی اسی قرآن تاں سننے کوئی مارا بندہ ساڑھے کو نہ پھر سنو نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں میں تو تلے نو سنا دینا بڑے سردار بیٹھے نے کول حضرت عبداللہ بن مکتوم میں گزر رہے ہیں عبداللہ بن مکتوم نبی نے تے مصطفیٰ دیاں خوشبو تو بجان لے صحابہ نبی پاک لبڑے نہیں سی بندے خوشبو نبی پاک اپنی لے جاتی ہے سونے دی خوشبو آئی عبداللہ بن مکتوم اس خوشبو دے پیچھے جا رہے ہیں اگوں میرے سونے نبی دے قرآن دی آواز آ رہی ہے عبداللہ بن مکتوم نبی پاک دے قریب ہوندے جا رہے ہیں تے نال کی کہنے علمنی آیا یا رسول اللہ اے اللہ دے سونے نبی جی مینوں بھی قرآن دیا کوئی آیتاں سبق دے دیو مینوں بھی سنا دیو میں یاد کر لواں نبینا بندہ جدوں بیندا ہے تے اپنے 4 پھیرے ہاتھ ماردا ہے انہاں ہاتھ لگیا کسے چودھری نو مکے دے ظالم بے ایمان نو اونے کوئی پا کے وے گیا تے میرے پاک نبی نے ویکھیا نبی نے صحابی عبداللہ بن مکتوم نے نبی پاک نے بھی محسوس کیتا اوے عبداللہ تو یار ٹھہر کے جا جانا سی ہو سکتا ہے انہاں وچوں کوئی بندے قرآن سن کے مسلمان ہو جاندے اجے اینی گل نہیں ہوئی ہے نبی پاک نے صرف اتنا ہی معاملہ اللہ اکبر کیتا قرآن آ گیا عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او بھائیو قرآن سینے نال لگا لو او
میری روحانی اسلامی ماں اور بہنوں قرآن نو سینے نہ لگا لو ابے کو عبداللہ بن ام مکتوم اللہ نے اس طرح دے تاج قرآن دی وجہ دے نال ہی پہنا چھڈے نے پہلے قرآن آندا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والقرآن پہلے قرآن آندا تے مصطفیٰ نو مخاطب کردا لیکن آج انداز ہی بدلے ہوئے نے آج اللہ پاک نے انداز بدل کے فرمایا آبا صاحب اللہ یا ایھا النبی نے کیا یا ایھا الرسول نے کیا یا ایھا المدثر نے کیا یا ایھا المزمل نے کیا بلکہ فرمایا آبا صاحب اللہ انہیں منہ موڑ لیا مدے تے وٹ پا لیا کیوں ان جاءہ الاعمی ایک نبی نہ ہے وما یدریک لعلہ یزکا عظمت جندر اللہ نے نازل کر چھڑیاں اور سونے اس قرآن دا ادب کریے اس قرآن دا حیا کریے اس قرآن نال پیار کریے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے تواڈے میرے خالق دی زبان دے وچوں نکلیاں ہوئیاں اللہ دے اے او باتاں نے ساری کائنات دے شہنشاہ دی پاک زبان دے وچوں نکلے ہوئے لفظ ہے اینو کلام اللہ کیا جاندا ہے او ساری کائنات دے وچوں اللہ پاک کان لا کے اس آواز نو سندے نے جڑا بندہ زمین تے رب دا قرآن پڑھدا حضرت حافظہ بن نعمان کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے قرآن پڑھ رہے ہیں تے قرآن دی آواز اللہ دی جنت دے جا رہی نبیان دے سردار پوچھتے ہیں او جبریل اے قرآن کیڑا جنت دے پڑھ رہا ہے عرض کی تھی آقا سوڑے ہو اے تہاڈا حافظہ بن نعمان ہے جیڑا زمین تے قرآن پڑھ رہے اللہ دی بولی نو جنت اندر سنا رہے نبیان دے سردار نے فرمایا ذالک البر اور نعمان بن حارثہ صرف قرآن ہی نہیں پڑھتا بلکہ اپنے ماں پیو کا بھی بڑا فرما پڑھتا قرآن کی وجہ عزت ملتی رمضان ہوئے روزہ ہوئے سحری ہوئے افطاری ہوئے اور نصیبہ والوں تراویحاں وچ کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے رب دے قرآن دا ایک سپارہ سن کے جان والوں اور جدوں جاندے جے رحمتاں دیاں پنڈا بھی نال لے کے جاندے اس قرآن نے کنیاں کنیاں اس طرح دے چھڑی آئے سورہ بینہ نازل ہوئی کہ میرے نبی اللہ نے حکم فرمایا جاؤ پھر ابی بن کعب کو جاؤ تے ابی بن کعب نو یاد کراؤ تے ابی بن کعب نو کہو اے تواڈے سامنے ابی قرآن سورہ بینہ سنائے قرآن نازل ہویا نبیان دے سردار نے اپنے شاگرد ابی بن کعب نو سکھلایا تے نال فرمایا ابی ذرا ہن مینوں سورہ بینہ سنا ابی بن کعب گھبرا گئے تھر تھر کمبل لگ پئے نبیان دے سردار دے سامنے قرآن پڑھنا کوئی ایڈی معمولی بات تے نہیں آقا سونیو قرآن تے تواڈے سینے تے نازل ہویا ہے تواڈے تو سونا قرآن کیڑا پڑھ سکدا ہے میں نکما نا چیز بندہ میں تواڈے سامنے قرآن کیویں پڑھ سکنا فرمایا او بھائی میں نہیں کہہ رہا عرش دا مالک کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ محبوبہ تو ابی دے سامنے بیٹھ کے قرآن سن میں عرش پرید ابی دا قرآن سننا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے لفظ سنے تے رو کے کہتے نے اسمانی اللہ محبوب سونیو کیا عرش برید اللہ پاک نے ابی کا نام لیا ہے فرمایا ہاں ابی
ساری کائنات دے شہنشاہ نے عرش بری تے تیرا نام لے کے گیا ہے ابئی قرآن سنائے گا تے میرا مصطفیٰ قرآن سنے جدو حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پتہ چلیا ہوئے گا کہ سارے کائنات شہنشاہ اور رب العالمین نے میرا نام لیا ہے ابئی دے کے جذبات ہوں ابئی دے دل دی کنڈیشن کی ہوئے گی اور ابئی جب کھانے جو پینا کو پانی ڈگیا ہوئے گا کہ کائنات کا شہنشاہ میں یاد کر کے عرش بری دے اور ایمیں نہیں قرآن کہہ رہا فَذْكُرُونِي اذکرکم تو قرآن پڑھتے صحیح تو زمین تے میریاں گلا کرے گا میں تیرے طرز کے عرش بری دے کرا گا اور جے محفل وچ بیٹھ کے میریاں گلاں پڑھے گا سنے گا میں نوریاں نو اپنے کول بلا کے میں تیریاں گلاں تے تیرے چرچے اوتھے کراں قرآن دی وجہ دے نال عزتاں ملدیاں جے قرآن دی وجہ دے نال شان تے مقام ہے اور دیکھو اپنا کنٹیکٹ قرآن نہ چھوڑو راٹ ہے نا راٹ پانی گرم کرنا ہے لوہے بچے کھیل دے ہوندے نال کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہڑا مرضی پکڑ لے لیکن اگر اس راٹ دی تار سوچے چ لگ گئی اور کوئی ہاتھی بھی اودے نیڑے نہیں آ سکے سمجھو بات نو اور تیرے کو قرآن ہے کائنات کا بہت بڑا خزانہ تیرے کو ہے دنیا میں کوئی طاقت تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو اپنا سوچ قرآن نہ لا کے دیکھتے سے اپنا تعلق قرآن نہ چھوڑ کے دیکھتے سے دنیا کے سارے خزانے ساریاں نعمتیں تیرے کول اگر نہیں تیرے کول قرآن ہے گڈی تیرے کول کوٹھی تیرے کول بینک بیلنس تیرے کول زمیناں تیرے کول مربع تیرے کول کوٹھیاں تیرے کول نہیں تیرا اپنا قرآن ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن تیرے کول نہیں تو کنگڑا ہے تیرے کول کچھ نہیں ادھر دیکھو نبی پاک کوئی عورت آئی ہے اپنے آپ کو ہیبا کر رہی ہے صرف نبی پاک کا خاصہ ہے کوئی عورت آ کے کبھی میں نکاح پڑھا ہے ہر بندے کو عورت نہیں کر سکتا میرے پاک نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا پتہ لگا نبی پاک کو ضرورت نہیں ایک صحابی کول کھڑا ہے اندر سونیو اگر تانوں نہیں ضرورت ہے میرا نکاح پڑھا دیو تو میں لیا کچھ ہے انگوٹھی لے آتا جی کوئی نہیں اور کوئی لوہی نہیں لے آتا بھی کوئی نہیں کی آتا جی ایک چادر ہے اب یہ کر دو فرمایا نہ دے کام نہ تیرے کام اچھا تمہیں قرآن یاد ہے یار قرآن دی آئی تے صحابی دے اکھاں دے وچوں پانی نکلا سوڑیا اور ہے کی سورۃ کذا وکذا وکذا آوی یاد ہے او بھی سپارہ یاد ہے او بھی یاد ہے اگر جا تیرا میں اتنا نکاح پڑھا دیتا ہی جڑا تینوں قرآن یاد ہے اینوں میں قرآن یاد کرا سلمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ آیا آدھا سونے پھر سانو کوئی امام ہی دے چڑھو میرے نبی دیکھ رہے ہیں تھوڑے جو قرآن کی مجھے زیادہ یاد ہے سارے جو اس سلمہ بن عامر رضی اللہ 7 سال دے بچے سن لیکن قرآن دا بڑا شوق سی جدوں بھی کوئی کافر رنگدا مدینے آوندا تے کہندا یار وہ قرآن تانوں یاد ہے مینوں ہی یاد کرا دے 2 ہے 4 ہے اس طرح کر کے بابا قرآن یاد کر لیا سلمہ بن عامر کہتے ہیں میں عرض کی سونیو مینوں قرآن یاد ہے اور بڑے بڑے بابے تے بڑے بڑے سردار سن میرے نبی نے فرمایا پھر سن لو قبیلے والیو اج تو بعد تہاڈا امام ہے 7 سال دا بچہ ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اللہ اس کتاب دے ذریعے بڑیاں بڑیاں نو چک دیتا ہے بڑیاں بڑیاں نو عزت دے دیتا ہے سلمہ بن عامر فرماتے ہیں منو قبیلے والے لے گئے میں قرآن سنایا قرآن پڑھیا بابیاں دے دل تے ٹھنڈ پہ گئی میرے کو کوئی جبا سی او میں پایا ہویا تھلے شلوار ہے ہی کوئی 7 سال دا بچہ اب آئی کپڑا سائڈ تے ہویا لگن والا کہندا ہے اپنے امام نو پورا تاج تے لو پھر انہاں تھوڑے تھوڑے پیسے کٹے کر کے بازار دے وچوں جبا لے آندا سلمہ بن عامر فرماندے نے
او دن میری بڑی خوشی دا دن سی جدو اللہ پاک نے قرآن دی وجہ دے نال مینوں پوشاک پہنا دتی اور سونیا کدھر دا رخ کر لیا اور دنیا دے سارے خزانے اس قرآن دے مقابلے دے اندر ایک زیرو نہیں. قرآن دے ذریعے تینوں عزتاں ملنیاں نہیں, قرآن دے ذریعے تینوں جناب تیرے کاروبار درست ہونے نہیں, قرآن دے ذریعے تیرے معاملے درست ہونے نہیں, قرآن دے ذریعے تیرے معاملے مشکل سے آسان ہونے نہیں. میں کہنا تیرے بینک بیلنس بنتے قرآن دے ذریعے اور تیریاں زمیناں بنتے قرآن دے ذریعے, تیرے مربے بنتے قرآن دے ذریعے, تینوں کام ملتے قرآن دے ذریعے, تینوں جو کچھ ملے قرآن دے ذریعے. قرآن دے قریب قبر کسے نال نہیں ہو جانا, یہ جانا ہے کسے نے نال نہیں. یہ تو فرشتے نے اٹھا لینا, اٹھ دھاوا مارنا ہے, من ربک ما دینک من نبیک. بڑے خوفناک چہرے تنگ جمع تے بٹھا لیا, ان کول کوئی نہیں, ان کول اجے گلاں ہو ہی رہیاں نے, تیرا بدا قرآن آ گیا. پیام بولے سے بندے اب قرآن نوں آن واسطے اجازت دی لوڑ آگے کھلو گیا. گھبرائی نہ, میں قرآن آ تیرے نیڑے کوئی شے نہیں آندی. تنہائی کے اندر ساتھ دیتا تے قرآن نے تیرے وزان نے اور میدان حشر قانون کیے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے سب بنا کے کھڑے نے, بھائی انبیاء بھی کھڑے نے, کسی نو گل کرن دی جرأت نہیں. لا یتکلم کوئی گل نہیں. بندہ کھڑا ہے اپنے دو قدماں تے, سوال ہونا عمر کتے گزاری, جوانی کتے گزاری, مال کتوں کمائے تے کتے خرچ کیتا ہے. جنہ پتہ لگیا کنا کو عمل کیتا ہے دے جواب. بندہ قابو آ جائے گا کہ قرآن بغیر اجازت کو اللہ کی عدالت جا جائے. نبی اجازت منگن, ولی اجازت منگن, شہید اجازت منگن, حافظ قرآن اجازت منگن, فرشتے اجازت منگن سفارش واسطے. اور واحد اللہ کا قرآن ہے جڑا بغیر اجازت تو رب دی عدالت جا کے اپنے رب نال جھگڑا کرے گا. حدیث دے الفاظ نے اللہ نال مکالمہ کرے. یا اللہ اے ہاتھ بن کے سوارا سندا سی, مالکا اونی دیر تک نہیں سی سوندا جنی دیر تک ملک نہیں سی پڑھ لیندا. اللہ رات نو اٹھ کے پڑھتا سی قرآن, جنوں پڑھے نے تے غلطیاں پڑھیاں نے. مالکا میرے نال بھی اتنا پیار کیتا ہے. نبیاں دے سردار نے فرمایا اے مکالمہ کر کے اللہ دی عدالت وچوں اس مجرم نو اللہ دی جنت وچ لے جائے. آخری عدالت, آخری کورٹ, آخری فیصلہ, یہ تم آرڈر اوپر جہنم دے سنگل تے جہنم نصیب. کوئی بیریئر نہیں بنانا چاہیے. جڑا اس موقع تے تیرا خیال کرے تم ان تینوں دا خیال کرنا چاہیے. ایڈی بڑی عدالت ہے, تیرا کیس لڑے تے کون؟ قرآن لڑے. تیرا کیس لڑے تے رمضان لڑے. ساری کائنات مخلوق ہے لیکن قرآن مخلوق نہیں. قرآن اللہ کی صفت کلام, اللہ کی صفت. یہ اجازت دی لوڑ. قرآن قائد بن کے یہ اللہ کی جنت لے جائے گا. اور میں من خلفہ, اس بندے نے قرآن کو پیچھے ہٹا دیتا, پھر قرآن کے گھسیٹ کے جہنم چھوڑ دے. قرآن تیرے حق میں سفارش کرے گا یا تیرے خلاف؟ فیصلہ اسی کر لیے حق کے تو نہیں خلاف ہوں گے. نبی پاک کے دعا پڑھتے ہیں, آخری بات سنو. اللہم انی عبدک, اللہ میں تیرا بندہ ماں, وابن عبدک تیرے بندے دا بیٹا ماں, وابن آمدک تیری بندی دا بیٹا ماں, ناسیاتی بیادک محبوب ساری کائنات دے شہنشاہ میری پیشانی تیرے کنٹرول جے. ماضر فیا حکمک, تیرا ہی حکم میرے تے چلتا ہے. اسالک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک, میں تیرے ہر اس نام دے وسیلے سوال کرنا جڑا نام تو اپنی ذات واسطے پسند کیتے نے. او انزلتہ فی کتابک, کسی کتاب میں نظر کیتے نے. او علمتہ احدا من قلبک,
اپنی مخلوق وچوں کسے نو سکھ لے نے اب استاثرت بی فی علم الغیب عندک یا او پیارے نا تو غیب دے خزانہ میں چھپا کے رکھے نبی پاک دے تبلے سمجھو منتا سمجھو سماجت سمجھو آئیسی اور انتصابی آنسو سمجھو تیرا بندہ ماں تیرے بندے دا بیٹا ماں تیری بندی دا بیٹا ماں میری پشانی تیرے کنٹرول لے جے میں تیرے ہر اس نام دے وسیلے سوال کرنا جہاں نا تو اپنی ذات واسطے پسند کرنا ہے کسی کتاب میں نظر کیتے نے اپنے پیارے وچوں کسی نو سکھلائے نے یا غیب دے خزانیاں میں وہ سونے نام چھپا کے رکھے نے اتنے واسطے پاک نبی پاک نے منگیا کی تجعل القرآن ربیع قلبی اللہ قرآن و محمد سینے دی بہار بنا قرآن نازل نبی پاک دے سینے دے رہا ہے لیکن محبت میں کو تجعل القرآن ربیع قلبی قرآن میرے دل دی بہار بنا دے و نور صدری میرے سینے دا نور بنا دے و جلا حزنی و ذہاب ہمی تے قرآن دی برکت اور رحمت نال میرے غم اور فکر دور فرما دے